اگلی حدیث، حدثنا محمد بن رافع حدثنا حسین عن زائدہ. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے محمد بن رافع بن ابی زید القشیری نے بیان کیا، یہ ان کے استاد ہیں اور ان کا ذکر پہلی دفعہ آیا. محمد بن رافع کا امام ہیں، حافظ ہیں، مشہور علماء میں سے جو باقی رہ گئے ان میں سے ایک ہے، یعنی اپنے دور کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے بہت اہم ان کا مقام ہے. کنیت ابو عبداللہ ہے، القشیری النیسابوری ہیں، نیشا پور سے تعلق رکھتے ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں. امام مالک کے زمانے میں 170 ہجری سے کچھ اوپر سال میں پیدا ہوئے اور انہوں نے علم کے لیے بہت سفر کیے اور انہوں نے اتنا زیادہ حدیث کا سماع کیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتی. بہت زیادہ احادیث سنی، احادیث کو جمع کیا اور کچھ کتابیں لکھی. امام حاکم نے ان کے بارے میں اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں سچائی اور علم کے لیے سفر کرنے میں خراسان کے شیخ تھے. انہوں نے علم اور عمل کے طور پر سنتوں کا بہت اہتمام کیا. ان کو لمبی عمر عطا کی گئی. لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف سفر اختیار کیا. جعفر بن احمد بن نصر حافظ کہتے ہیں میں نے محدثین میں محمد بن رافع سے بڑھ کر ہیبت والا کوئی نہیں دیکھا. ان کا بہت روب تھا. وہ اپنے گھر میں صنوبر کے درخت کی طرف ٹیک لگاتے حدیث پڑھاتے ہوئے. علماء ان کے سامنے اپنے درجات کے مطابق بیٹھتے. جو سینئر لوگ تھے وہ قریب بیٹھتے، پھر اس کے بعد دوسرے، پھر دوسرے، اپنے اپنے درجات کے مطابق. اور طاہریہ کی اولاد، یعنی ایک فیملی کا نام ہے طاہریہ، طاہریہ کی اولاد اور ان کے ساتھ ان کے خادم بھی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. سب لوگ اس طرح بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. یعنی ان کے مجلس میں بہت خاموشی اور سکوت ہوتا تھا. جب خاموشی ہو جاتی تو وہ کتاب لیتے، اس کو خود ہی پڑھتے تھے اور کوئی بھی نہیں بولتا تھا. ان کی تعظیم کے طور پر کوئی مسکراتا بھی نہیں تھا مجلس میں، یعنی کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی، صرف سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا تھا. اور جب ان میں سے کوئی آدمی مسکراتا یا اپنے ساتھی سے گفتگو کرتا تو وہ کہتے وصلی اللہ علی محمد، کتاب بند کر دیتے، مجلس برخاست کر دیتے. یعنی کلاس میں اگر کوئی آپس میں بات کر لیتا تو کلاس کنٹینیو نہیں کرتے تھے، وہیں ختم. کسی کو اس بات کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ کوئی بات ان سے پوچھے، بس جو انہوں نے پڑھا دیا ٹھیک ہے، یا اپنے ہاتھ سے کوئی اشارہ کرے، یعنی ہاتھ اٹھائے یا کچھ کہے. تو ایک دن طاہریہ، یہ جو لوگ حاضر ہوتے تھے ایک خاندان، ان میں سے ان کے ایک غلام جو مجلس میں حاضر تھے وہ حدیث کی روایت کے دوران مسکرا دیے تو انہوں نے اپنی مجلس ختم کر دی. اور جب یہ خبر طاہر بن عبداللہ کے پاس پہنچی جن کی اولاد اور جن کے خادم وغیرہ حاضر ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس خادم کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے علم کا انقطاع کیا ہے. تو بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بیچ میں پڑھ کر ان کی جان بخشی کروائی اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہوا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ طاہر بن عبداللہ نے ان کی طرف ایک ایلچی بھیجا اور 5000 درہم بھیجے. وہ ان کے پاس عصر کی نماز کے بعد گیا تو وہ روٹی کھا رہے تھے. انہوں نے بٹوا ان کے پاس رکھا اور کہا امیر نے آپ کے پاس مال بھجوایا ہے. انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. دھوپ باغ کی چوٹیوں تک پہنچ گئی ہے. مطلب یہ تھا کہ میری عمر اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ سورج ایک گھڑی کے بعد غروب ہو جائے گا، یعنی میرے مرنے کے دن قریب ہیں، مجھے اس مال کی کوئی حاجت نہیں. میں 80 سال سے اوپر کا ہو چکا ہوں، میری اور زندگی باقی ہی کتنی ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے مال واپس کر دیا. کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا آیا اور کہا آج رات ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، یعنی کھانے کو کچھ نہیں. انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو اس ایلچی کے پیچھے بھیجا تاکہ فوراً مال طاہر کو لوٹا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بیٹا اس کے پاس پہنچ جائے جو شخص لے کر آیا تھا مال، اور ان تک یہ بات پہنچے اور وہ پیسے واپس نہ آ جائیں. پھر اسی طرح ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ احمد بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن رافع نے بیان کیا، میں نے احمد بن حنبل کو یزید بن ہارون کے ساتھ بغداد میں دیکھا اور ان کے ہاتھ میں زہیر کی کتاب تھی جو وہ جابر سے روایت کرتے تھے اور وہ لکھ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ ہمیں جابر سے روایت لینے سے منع کرتے اور خود ان کی حدیث لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی صحیح اور ضعیف احادیث کو جانتے ہیں، یعنی تمہارا لکھنا اور میرا لکھنا فرق ہے.
یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ استاد ایک چیز سے اپنے شاگردوں کو منع کر دیتا ہے کہ یہ کتاب نہ پڑھیں، اور پھر شاگرد دیکھتے ہیں کہ وہ خود وہی کتاب پڑھ رہا ہے، تب یہ قول اور فعل کا تضاد نہیں، دونوں کے علم کا فرق ہے. شاگرد کو اس بات کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ اس میں سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا، لیکن ایک عالم جو ہے وہ فرق کر سکتا ہے. تو علماء عام طور پر وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں جو عوام کے پڑھنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صحیح اور غلط کا فرق جانتے ہیں. بہرحال ان کی وفات 245 ہجری میں ہوئی. ان کو احمد بن نصر عابد نے غسل دیا اور محمد بن یحییٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. ان کے بارے میں محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر مدنی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ان کی وفات کے بعد 3 دن کے بعد انہیں خواب میں دیکھا. ان کی گود میں ایک صحیفہ تھا جس کو وہ پڑھ رہے تھے. صحیفہ وہ اوراق ہوتے ہیں جن پر احادیث وغیرہ لکھی ہوتی. میں نے ان سے کہا کہ آپ تو فوت نہیں ہو گئے؟ تو انہوں نے مجھے عجیب و غریب طرح سے دیکھا. میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کے نام سے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے اس کا جواب ضرور دیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا. تو کہنے لگے کہ مجھے رزق اور راحت کی بشارت دی گئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہے. بہرحال امام بخاری کے استاد حدیث روایت کرتے ہیں حدثنا حسین عن زائدہ عن ابی حسین عن سعد بن عبیدہ قال جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن عثمان. ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا. اس کا نام نافع بن ارزق بتایا جاتا ہے. نافع بن ارزق یہ خارجی تھا. خوارج کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ حضرت علی کو بھی اچھا نہیں جانتے تھے اور باقی صحابہ کے بارے میں بھی ان کا خیال ٹھیک نہیں تھا. فسألہ عن عثمان، تو اس شخص نے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا. کس سے؟ عبداللہ بن عمر سے. دھیان سے دیکھیے نا تب واقعہ سمجھ آئے گا. فذکر عن محاسن عملہ، تو عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان کے محاسن بیان کیے، ان کے اچھے اچھے کارنامے بیان کیے، ان کے عمل کے محاسن. قال لعل ذلک یسوءک، تو اس کا چہرہ ذرا بدل گیا ہوگا تو وہ کہنے لگے شاید تمہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی. قال نعم، تو خارجی کہتا ہاں مجھے نہیں پسند آ رہا کہ آپ حضرت عثمان کی تعریف کر رہے ہیں. قال فارغم اللہ بانفک، حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے، نہیں تم ذلیل ہو. ثم سألہ عن علی، پھر اس شخص نے حضرت علی کے بارے میں سوال کیا. فذکر محاسن عملہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کے بھی اعمال کی خوبیاں بیان کی، ان کے اچھے اچھے کام بتائے. قال هو ذاک، اور کہا کہ حضرت علی ایسے ہی تھے. بیتہ اوسط بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے درمیان میں تھا. ثم قال لعل ذاک یسوءک، پھر عبداللہ بن عمر کہنے لگے شاید تمہیں یہ بھی بات اچھی نہیں لگ رہی. قال اجل، کہنے لگا ہاں مجھے نہیں اچھا لگ رہا. قال، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فارغم اللہ بانفک، اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے. انطلق، جاؤ. فاجہد علی جہدک، اور میرا جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میرا جو کچھ بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو. میں حق بات کہوں گا اور جو سچ ہے اور جو ان کے اندر خیر و بھلائی ہے وہ میں بیان ضرور کروں گا. اس سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ صحابہ کے دور میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جن کے اندر صحابہ سے بغض تھا. وہ دین کو قرآن و سنت سے لینے کی بجائے اپنی عقل پر پرکھ کر چیزوں کو دیکھتے تھے اور پھر من مانے مسائل اس سے نکالتے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے کچھ صحابہ کی تکفیر بھی کی اور ان کی خیر و خوبی اور بھلائی سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. اس میں ہمارے سیکھنے کی ایک بہت بڑی بات ہے. کیا کہ ضروری نہیں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو سبھی لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، سبھی آپ سے محبت کریں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو کبھی بھی لوگوں سے اس بات کی تصدیق کروانے کی کوشش نہ کریں کہ لوگ آپ کو اپروول دیں کہ آپ اچھے ہیں کہ نہیں. آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، آپ کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کسی بھی کام کے اندر آپ کی امانت کتنی ہے، آپ اس کو کس درجے میں قبول کر رہے ہیں، کسی بھی اللہ کے حکم کو، کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طریقے سے آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس پر کتنا یقین ہے،
کتنا اس چیز سے محبت ہے اور کتنی آپ کی عمل کی کوشش ہے. اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو تان و تشنیع کا نشانہ بھی بنائیں, آپ کو بلا وجہ کرٹیسائز بھی کریں, تو اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو خیر کو پہچان نہیں پاتے کیونکہ ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی. وہ اپنی خواہشات اور دوسری طرف شکوک و شبہات کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر خاص بات جو حضرت علی کے فضائل میں آتی ہے اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ بیتہ اوسط بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کا گھر آپ کے گھروں کے بیچوں بیچ تھا. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن الحكم سمعت ابن ابی لیلى قال حدثنا علی ان فاطمة علیہ السلام شکت ما تلقى من اثر الرحا فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبی فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها. ہم سے محمد بن بشار نے روایت کی. امام بخاری کہتے ہیں محمد بن بشار کا نام بندار بھی ہے اور ابن کیسان ان کو کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غندر نے اور پھر شعبہ اور پھر وہ حکم سے روایت کرتے ہیں, اور انہوں نے ابن ابی لیلہ کو سنا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت علی نے بیان کیا, یہ روایت حضرت علی کی ہے بذات خود, ان فاطمہ علیہ السلام شکت, کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شکایت کرنے لگی ما تلقى من اثر الرحا, جو انہیں تکلیف ہوئی چکی چلانے کی وجہ سے. رحا کہتے ہیں چکی کو, چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر جو نشان پڑ گئے تھے اس کی انہوں نے شکایت کی. فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سبیون, کچھ قیدی. فانطلقت, تو جب حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ بھی گئیں. فلم تجدہ, لیکن حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ملے, آپ کو نہیں پا سکیں. فوجدت عائشہ, گھر میں حضرت عائشہ تھی. فاخبرتها, تو حضرت فاطمہ نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا, خبر دی. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اخبرته عائشہ, حضرت عائشہ نے ان کو بتایا بمجیء فاطمہ, حضرت فاطمہ کی آمد کے بارے میں اور ان کے مقصد کے بارے میں. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا, تو یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے, یعنی حضرت علی کے پاس اور حضرت فاطمہ کے پاس. وقد اخذنا مضاجعنا, اور ہم اپنے بستروں میں لیٹ چکے تھے. فذهبت لاقوم, تو میں کھڑے ہونے لگا, یعنی میں اٹھنے لگا کہ میں آپ کا استقبال کروں. فقال علی مکانکما, تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو. فقعد بیننا, تو آپ ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. دونوں لیٹے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. کیسی محبت تھی ان کو اپنے بچوں سے, اور بچے شادی شدہ ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کاج سے واپس آئے, آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ فوراً ان کی خبر لیتے ہیں آ کر, اور آ کر بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں. حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری, حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنے پاؤں لمبے کر لیے اور پھر آپ کے پاؤں لگ رہے ہیں حضرت علی کے سینے کو, پاؤں ٹھنڈے تھے آپ کے. وقالا, اور فرمایا, الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی, کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ سکھا دوں جو تم نے مجھ سے مانگی ہے. تم نے مجھ سے قیدی یعنی خادم مانگا ہے, میں تمہیں اس سے اچھی چیز دیتا ہوں, علم, تعلیم. اذا اخذتما مضاجعکما, جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ. تکبران 34, تو 34 بار اللہ اکبر کہو. وتسبحان 33, اور 33 بار سبحان اللہ کہو. وتحمدان 33, اور 33 بار الحمدللہ کہو. فہو خیر لکما من خادم, یہ تمہارے حق میں خادم سے کہیں بہتر ہے. یعنی دن کے کام کاج کر کے جب تھک جاؤ تو رات بستر پر لیٹ کر یہ تسبیحات پڑھ لو, ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. اسی لیے ان تسبیحات کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسبیحات فاطمہ. کتنی دیر لگتی ہے یہ سب پڑھنے میں؟ 1.5 سے 2 منٹ, اس سے بھی کم. تھکاوٹ کا علاج نہ صرف یہ کہ جسمانی بلکہ روحانی, اس کے بعد نیند بھی بہت اچھی آئے گی, اور صبح اٹھیں گے کیسے؟ فریش.
اور جب فریش اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کام کاج کرنے کے قابل ہو جائیں گے، خادم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، خود ہی بھاگ بھاگ کے کام کر لو گے. پھر تھک جاؤ گے تو پھر، کیونکہ بعض اوقات ایکسرسائز کرنے سے، کام کرنے سے، محنت کرنے سے انسان کی طاقت اور بڑھتی ہے اور سست بیٹھنے سے اس کی طاقت کم ہوتی ہے. بس ضرورت اس بات کی کہ کام کرنے کے لیے اس کے اندر انرجی ہو. تو اس نسخے سے رات بھر سو کر جب اٹھو گے تو اپنے آپ کو انرجیٹک پاؤ گے. آزما کر دیکھیں. ہم بعض اوقات سوتے وقت کی دعائیں پڑھتے بھی ہیں اور اس میں لکھا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا یہ لمبی تسبیحات ہے، ذرا اور دعائیں پڑھ لیں. تو انشاءاللہ دعا بھی کریں اپنے لیے اور آج سے ہی کوشش بھی کریں. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ حدثنا علی بن الجعد اخبرنا شعبہ عن ایوب عن ابن سیرین عن عبیدۃ عن علی رضی اللہ عنہ. یہ حدیث بھی حضرت علی نے بیان کی. قال اقضوا كما كنتم تقضون، کہنے لگے کہ فیصلے کرو جیسے تم پہلے فیصلے کیا کرتے تھے. فإني أكره الاختلاف، کیونکہ مجھے اختلاف ناپسند ہے. حتى يكون للناس جماعة، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے یعنی جماعت ہو، یعنی اجتماع ہو، لوگ اکٹھے ہوں، تفرقہ نہ ہو. او اموت كما مات اصحابی، یا میں مر جاؤں جیسے میرے ساتھی مرے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان. فکان ابن سیرین، اور ابن سیرین کہتے ہیں، یرا ان عامۃ ما یروی عن علی الکذب، کہ حضرت علی سے عام طور پر جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں بہت سی جھوٹ پر مبنی ہیں. یعنی امام بخاری اور مسلم اور صحیح حدیث کے علاوہ بہت کچھ حضرت علی کے بارے میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ جو سچ پر مبنی نہیں. تو اس لیے ان روایات کو لینے سے پہلے بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. عن سعد قال سمعت ابراہیم ابن سعد عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے، یعنی جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں، ایسا ہی تمہارا درجہ ہو میرے نزدیک. بہرحال یہاں پر ایک خاص معاملے کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ عبیدہ جو عراق کے قاضی تھے، اس حدیث میں جو روایت پیش آئی اس میں عبیدہ کا ذکر آ رہا ہے، عبیدۃ عن علی. ٹھیک، تو یہ عراق کے قاضی تھے. حضرت عمر کا یہ قول تھا کہ ام ولد کی بیع درست نہیں، یعنی اس کی خرید و فروخت، یعنی جو لونڈی بچہ پیدا کر دے پھر اس کو بیچا نہیں جا سکتا. حضرت علی سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے بیچ سکتے ہیں. عبیدہ نے یہ عرض کیا کہ ابو بکر اور عمر کے وقت سے تو ہم ام ولد کی بیع کہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی اپنی ذاتی رائے کو پیچھے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہی فیصلہ کرو جو تم پہلے کیا کرتے تھے. اقضوا کما کنتم تقضون فانی اکرہ الاختلاف، یعنی میری بات پہ مت جاؤ، جیسے فیصلے کرتے رہے ہو اب تک وہی کرتے رہو. حتی یکون للناس جماعت، تاکہ لوگ متفق رہیں ایک بات پر. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ حضرت علی کی حکمت، سمجھداری، عقل مندی. اپنی رائے سے دستبردار ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اور خصوصاً دین کے معاملے میں جب ہم مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سنت کا کرتے ہیں، مختلف علماء کی رائے پڑھتے ہیں، تو پھر آخر کار کسی ایک چیز پر ہمارا شرع صدر ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی ایک اور رائے پتہ چلتی ہے. ایسے میں لوگوں کی اکثریت کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، اور وہ جس چیز کو خود صحیح سمجھتے ہیں اس کو لوہے کی لکیر سمجھتے، اس کے اوپر جم جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر ہی پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو کافر تک کہنے میں، بعض لوگ، سب کی نہیں بات کری، بعض لوگ اس کو کافر تک کہنے میں، گمراہ تک کہنے میں نہیں چوکتے، اور اس سے امت کے اندر اختلاف اور تفرقہ بازی پیدا ہوتی. ظاہر قرآن کی کسی آیت کے خلاف تو کوئی نہیں جا سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا وہاں تو کوئی کچھ نہیں کہا. عموماً اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جب لوگوں کی رائے کی بات آتی ہے، یعنی مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر جو احکامات ڈیڈیوس کیے جاتے ہیں اس وقت اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس میں صحابہ کے درمیان بہت سے مواقع پر ایسا اختلاف ہوا ہے، لیکن ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ ان کے آپس میں احترام میں کوئی کمی آئی ہو، یا ایک دوسرے کی محبت میں کمی آئی ہو، یا کسی نے اپنی رائے دوسرے پہ ٹھونسنے کی کوشش کی ہو، یا رائے کے اختلاف کے موقع پر پھر وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہوں. نہیں، اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ انسان کو یہ سب سکھاتا ہے، اسی سے انسان کے اندر حکمت آتی.
جب انسان صرف اپنی ذات اور اپنی عقل اور اپنی سوچ کے اوپر جم نہیں جاتا، اندھی تقلید نہیں کرتا. حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں چند باتیں دوسری کتابوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات بیان فرمائی کہ بے شک تم سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے اور تم سے بغض منافق ہی کر سکتا ہے. یعنی جو اپنے دل میں حضرت علی کے خلاف بغض رکھے گا وہ پھر اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں اس سے ہم محبت نہ کریں، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی. پھر اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام کیا جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا. تو 4 لوگوں نے طے کیا کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی نے کیا کیا. اب ہوا یہ کہ مسلمان جب سفر سے لوٹتے تھے، کسی غزوے سے سریے سے واپس آتے تھے، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے، آپ کو سلام کرتے، پھر اپنے گھروں کو جاتے تھے. چنانچہ جب یہ سریہ واپس آیا، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ خود تشریف فرما ہو، لیکن سریہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے ایکسپیڈیشن بھیجی ہو اور آپ خود ساتھ نہ گئے. تو جب یہ سریہ واپس آیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو ان 4 میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ علی بن ابی طالب نے ایسا اور ایسا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے منہ پھیر لیا. پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی ایسا ہی کہا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا. تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی ایسا ہی کیا، تو آپ نے پھر اس کی طرف توجہ نہ کی. چوتھا کھڑا ہوا، پھر یہی معاملہ کیا. پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے. آپ نے فرمایا، تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ دوست ہیں ہر اس مومن کے جو میرے بعد آئیں گے. ہر مومن ان سے محبت کرے گا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی جس سے حضرت علی کو تکلیف ہوتی، یا کوئی حضرت علی کو تکلیف دیتا یا ان کے ساتھ اپنی ذاتی رائے کی بنا پر کوئی اختلاف یا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. محمد بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جعفر، علی اور زید بن حارثہ. جعفر کون ہے؟ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ہیں. اور زید بن حارثہ کون ہے؟ آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام، کیونکہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا. تو یہ سب اکٹھے ہوئے. آپ ان تینوں سے بہت محبت کرتے تھے. جعفر کہنے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب سے زیادہ محبوب ہوں. حضرت علی نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب سے زیادہ محبوب ہوں. زید نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. اس بات میں مقابلہ کرنے لگے. انہوں نے کہا، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے پوچھ لیتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں. اسامہ بن زید کہتے ہیں وہ سب آئے، آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا، یعنی حضرت اسامہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے. میں نے کہا یہ جعفر، علی اور زید ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد ہیں. آپ نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دو. وہ سب اندر آ گئے. کہا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ. انہوں نے کہا ہم مردوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا جعفر، تمہارا اخلاق میرے اخلاق کے اور تمہاری جسمانی ساخت میری جسمانی ساخت کے سب سے زیادہ مشابہ، اور تم مجھ سے اور میرے نسب سے ہو. علی، تم میرے داماد ہو، میرے بچوں حسن اور حسین کے باپ ہو. تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اور زید، تم میرے دوست ہو، تم مجھ سے ہو، تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے اور تم مجھے لوگوں میں محبوب ترین ہو. کتنا خوبصورت فیصلہ تھا آپ کا. سب کی خوبیاں بیان کی اور سب سے محبت کی وجہ بتا دی، تعلق کی بنیاد بتا دی. یہ ڈھنگ، یہ گر، یہ حکمت، یہ سلیقہ ہمیں نہیں آتا. اگر ہمارے بچے ہم سے آ کر پوچھیں تو ہم کیا کریں گے؟ ایک ہی جملے میں فیصلہ چکا دو، تم سب مجھے عزیز ہو. کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں غلط بات نہیں، سبھی عزیز ہوتے ہیں بچے. لیکن اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کو اس کی خوبیاں یاد دلانی چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کے اندر ایک کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ محبوب ہے تو پھر ہم نہیں، کیونکہ ہم وہ خود ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں نا. اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سے نہیں کرتے. حالانکہ ایک وقت میں
ایک سے زیادہ سے محبت کر سکتے. مجھے کسی نے ذکر کیا کہ ان کے بیٹے کی جب شادی ہوئی، پہلی بیٹی ہوئی تو اس سے بہت زیادہ اس کو پیار تھا، اور کچھ عرصے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اپنی والدہ کے پاس آیا بچہ اور کہنے لگا کہ اماں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی اس بیٹی سے زیادہ کسی اور کو چاہ سکتا ہوں، وہ دوسرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو کیسے چاہوں گا، میں تو پہلی بیٹی ہے، اس سے زیادہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی اور سے مجھے محبت ہو. تو انہوں نے کہا بس انتظار کرو، جب وہ پیدا ہو جائے پھر میرے پاس آنا. کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب بچوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اور واقعی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچے سے محبت کی وجہ سے دوسرے بچے محبوب نہیں ہوتے. بعض بچوں کو یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے ماں باپ سے، آپ فلاں کو زیادہ چاہتے ہیں. نہیں، ماں باپ ہر ایک کو زیادہ چاہتے ہیں، اور ہر ایک کی الگ ایک خوبی ہوتی، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. تو اس طرح کی بدگمانی اور اس قسم کی ناراضگی کسی سے بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا ایک مقام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دل ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ایک چھوٹی جگہ ہے، بس اس میں ایک چیز رکھ دی تو دوسری نہیں آئے گی. آپ دل کو جتنا چاہیں وسیع کر لیں، جتنی وسعتیں زیادہ ہوگی اس میں اتنی ہی خیر اس میں زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، سورۃ آل عمران میں آتی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں. اور ان کو ساتھ لے کر جب آئے اور پھر نصارہ کے ساتھ آپ نے جب ان کو دعوت دی، مباہلہ کی، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے انکار کر دیا اور پھر بعد میں آپ سے صلح کر لی. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کر لو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، حالانکہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حلیم و کریم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بلند و برتر ہے، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو علی کی شکایت مت لگایا کرو، یعنی میرے پاس ایسی باتیں لے کے نہ آیا کرو. بس اللہ کی قسم وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے راستے میں اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی شکایت کی جائے. یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسے مخلص ہیں یا اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانی کرنے والے ہیں کہ تم ان کی باتیں میرے پاس لے کر نہ ہو. اس سے بھی بڑی سیکھنے کی اہم بات پتہ چلتی کہ ایک شخص جس کی قربانیاں بہت ہوں، ایک شخص جس کے احسانات بہت ہوں، ایک شخص جس کے اندر خیر بہت ہو، وہ انسان ہے، اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کو ایشو نہ بنائے، اس سے درگزر کرے، اسے معاف کرے اور اسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ڈسکس نہ کرے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی ایک ایسے انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا آپ کے والدین ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا ایون دوستوں میں سے بھی، کہ جس نے آپ کے ساتھ 100 بھلائیاں کی ہیں، کبھی وہ انسان ہے کسی موقع پر آپ کے کام نہیں آ سکا تو اس سے ناراضگی کی بات نہیں، یا یہ کہ اگر اس کی کسی اور سے ناراضگی ہے تو وہ آپ کو ساتھ آ کے پارٹی نہ بنا لے. ایسے موقع پر انصافی کی بات کرنی چاہیے. پھر اسی طرح براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا اس سے واپسی پر سفر میں ہم آپ کے ساتھ تھے. آپ نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور نماز میں سب کو جمع ہونے کا حکم دیا. نماز کے بعد آپ نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا مومنوں پر میرا خود ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کیا ہر مومن پر میرا خود اس کی ذات سے زیادہ حق نہیں؟ صحابہ نے کہا یقیناً ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں آتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں یہ بھی اس کا دوست ہے. آپ نے کس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا؟ حضرت علی کا. جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ بھی دوست ہے. اے اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اے اللہ جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ، آپ سوچئے کہ حج پہ کتنے لوگ ہوں گے اور کتنا بڑا مجمع تھا جو آپ کے ساتھ، اور کتنے لوگ اکٹھے تھے جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف فرمائی. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کیا سیکھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے؟ کیا چیز غالب نظر آتی ہے ان سارے واقعات میں؟
السلام علیکم استاذہ. وہ جو حدیث ہے نا ابو تراب والی، اس میں جیسے کہ مٹی سے عاجزی کی بھی ایک لی جاتی ہے نسبت. میں سوچ رہی تھی کہ کتنی عاجزی تھی حضرت علی میں، جو ان کو نام بالکل صحیح دیا گیا تھا، اور جس موقع پر دیا گیا تھا وہ عاجزی کا ہی اظہار تھا. کیونکہ جب ہم حضرت علی کی سیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو واقعہ آیا ہے کہ جب وہ ناراض ہو کر آئے تھے گھر سے، تو جب ان کو واپس لے کر گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹی کون سا شوہر ہے جو خاموش رہتا ہے بیوی کی بات پر، ایسے ہی کچھ الفاظ تھے. تو اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی حضرت فاطمہ سے بحث یا لڑائی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے میری فیور کی تھی ان کے والد نے. تو یہ ایسی عاجزی واقعی شوہروں میں بہت کم ہوتی ہے. یہ تو ایک موقع تھا، لیکن حضرت علی میں واقعی یہ جو ان کو کنیت دی گئی تھی، ایک نام دیا گیا، تو ان کو بہت سوٹ کرتا ہے. السلام علیکم استاذہ. میں نے نا ساری حدیثوں سے کچھ پوائنٹس نوٹس کیے، سارے بتا دوں؟ سارے بتا دیں. اچھا، یہ جو سب سے حدیث تھی ابو تراب والی جو حضرت سہل بن سعد نے روایت کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل آف آسکنگ اور اسٹائل آف کالنگ، حضرت فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے چچا کے بیٹے کہاں ہیں. تو ناراضگی تو دونوں میں تھی، دونوں کو ہی راضی کرنا تھا ایک دوسرے سے، دونوں کے دل نرم کرنے تھے. اور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں ابو تراب. تو یہ بڑا کرتا ہے، جیسے ہم تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ کہتی ہیں نا کہ اسٹائل مطلب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، تو یہ بات پھر خاص ہو جاتی ہے. تو ایسے پھر دونوں کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بہت اچھا لگا. اس سے ایک بات مجھے یہ یاد آ رہی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو تو وہ جو پوائنٹ آف ناراضگی ہے نا، اس کو لے کے جرا نہیں کرنی چاہیے اور اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، اور اس بحث میں یہ فیصلہ کرنا یہ صحیح اور یہ غلط ہے، تمہاری غلطی ہے اور تم ٹھیک ہو، اور یہ اچھا اور یہ نہیں. اس کی بجائے تو اس کو اگنور کر کے دل جوئی کرنی چاہیے تاکہ وہ جو دل ٹوٹا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. جی. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر والی ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہی کی طرح بہادر اور حق بات میں کانفیڈنٹ. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہم حق بات بیان نہیں کر سکتے، کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے. خاص طور پہ یہ اگر پتا ہو کہ اس کو پسند نہیں ہے کسی کی تعریف، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اس دوسرے شخص کی اچھائی بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، تو وہ بیان کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے حضرت علی نے خود بیان کی ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا، پھر انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا نا کسی کو اپنی بات سنانے کے لیے. تو ایک دم سے انہوں نے جا کے نہیں بولا، کہ انہوں نے ایک پورا ماحول بنایا، ان سے مطلب پہلے باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے بولا. جی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دینی چاہیے. اگر وہ لیٹے ہوئے ہوں تو انہیں کہ لیٹے رہو، آرام کرو. یعنی انفارمل ایجوکیشن ہے نا، یہاں کتنی بڑی بات انہیں سکھا رہے ہیں، لیکن کہتے نہیں تم اٹھو نہیں، تم بستر پہ لیٹ چکے، لیٹے رہو. ایک طرف حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی، ایک طرف حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، درمیان میں بیٹھے ہیں، ریلیکس ماحول ہے، اور اس وقت ان کو اتنی اچھی بات بتاتے. اور یہ بھی نہیں کہا اچھا دوبارہ آ جائے گی پھر آ نصیحت کر دوں گی، نہیں، خود چلے جاتے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند ترین اخلاق ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پر آپ، حضرت علی ناراض ہو کر گئے تو آپ خود پیچھے چلے گئے. پھر اسی طرح حضرت فاطمہ آئی ہیں، آپ گھر پر نہیں، آپ خود چلے گئے ہیں. پھر اس طرح ذہن پہلے سے تیار ہو جاتا ہے کسی بات کو ریسیو کرنے کے لیے. بالکل. اس کے بعد جو حضرت عبیدہ والی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے اور بڑا شدید اختلاف ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کا خاموش رہنا ہی نا آپ کا حق پہ ہونا پروف کرتا ہے. اس پہ یہ کہ مطلب کبھی کچھ ایسی مصلحت آ جاتی ہے کہ ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، مطلب بولنے سے بات بڑھ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس پہ اگر آپ خاموش رہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ایسی آپ کی جو اگر آپ حق پہ ہیں. جی دیکھیں نا، حضرت علی کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ فقہی اختلافات میں شدت کا رویہ اختیار نہ کریں، اپنی رائے پر اصرار نہ کریں، اور اس بنا پر دوسروں سے نفرت اور تفرقہ بازی اور الگ ہو جانا یہ پسندیدہ نہیں. ان کو دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، میں نے جو یہ بات سیکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے وہ یہ ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اپنی محبت کا اظہار کیا. اور انسان واقعی جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اب جیسے وہ اتنے بیمار تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ جب میرا محبوب جا رہا ہے تو میں ادھر رہ کے کیا کروں گا، یعنی انہوں نے اپنی صحت کو نہیں دیکھا، اپنے محبوب کو ہی دیکھا ہے. اصل میں تو اللہ کے راستے کی محبت تھی نا. اور پھر السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے نا ان کی شکایتیں جیسے لوگ آ کے کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ یہ اکثر یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ یا ہم کسی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی سنا رہا ہوتا ہے. تو جب شکایتیں کہی گئیں اور سنائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا. لیکن حضرت علی کا اپنا بھی کردار نظر آتا ہے کہ وہ بھی آ کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائیاں نہیں پیش کرتے تھے کہ فلانے کو میرے سے شکایت ہوگی، وہ آئے گا، وہ اس طرح سے. اصل میں ہم ان جھگڑوں میں زندگی ضائع کر دیتے ہیں. بالکل. تو اس سے بچنے کی ضرورت. اور دوسرا یہ جو سب کی کوالٹیز بتانا اور اس رائٹ ٹائم پہ رائٹ اس کی بات کرنا، یہ بہت بڑا. یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کس وقت، یعنی اچانک ہی معاملہ پیش آیا نا، وہ تینوں بات کر رہے ہیں اور اچانک آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں، کہیں آپ نے لکھ کے نہیں رکھا ہوا کس کے اندر کیا خوبی ہے اور کس کو کیا بتانا ہے. جو آپ کے دل میں تھا اس کا آپ نے اظہار کیا. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں میں دلچسپی لیں، آپ لوگوں کی خوبیاں دیکھنا جانتے ہوں اور آپ کے دل کے اندر پوری طرح سچائی کے ساتھ موجود ہوں، جینوئنلی. پھر آپ بول سکتے ہیں، اینی ٹائم آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کیسا ہے. لیکن اگر آپ کی تھنکنگ نیگیٹو اور ہر وقت آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے، صرف وہ چیزیں چنتے رہتے جو ان کی کمزوریاں ہیں، تو پھر ایسے موقع پر آپ کوئی اچھی بات زبان سے نہیں نکال سکتے. سزا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محبت کا اظہار کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جو آپ نے ابھی فضائل بتائے، تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کی خوبصورتی نظر آتی ہے کہ ان کا اتنا خوبصورت اخلاق اور کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ان کے ساتھ محبت اور اتنے تعریفی کلمات کہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور تقوی اور دنیا سے بے رغبتی جس صحابی میں سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ اینڈ تک رہی، جب خلیفہ بھی بن گئے، جب اتنا بڑا محاصر کروڑوں کا آتا تھا اور اپنی بھی پرسنل زکوٰۃ ہزاروں میں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوفہ میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے خطبے کے لیے اور تہبند پہ پیبند لگے ہوئے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی ذاتی جب خوبیاں ہوتی ہیں تو تبھی پھر اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی تعریف کرتے ہیں انسان. بالکل. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.